السلام علیکم. کیسے بچوں آپ سب؟ آج ہم اردو بال بھارتی 8ویں جماعت کے دوسرا سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے ضمیر کی آواز. سبق نمبر 2 ضمیر کی آواز. اس کے مصنف ہیں حامد حسن قادری. تو چلیے شروع کرتے ہیں. پہلی بات، ایمان کے مضبوط ہونے کی یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ جب کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھوں سے روکے. یہ ممکن نہ ہو تو اسے زبان سے روکے، اور یہ بھی نہ ہو پائے تو اس کام کو دل سے برا سمجھے. برائی کا احساس انسان کو برے کام سے روکتا ہے. اسے ضمیر کی آواز بھی کہا جاتا ہے. جو لوگ برائی کے خلاف اپنے اندر ابھرنے والی اس آواز کو دبا کر دنیا کے فائدے حاصل کراتے ہیں انہیں ضمیر فروش کہا جاتا ہے. فروش کا مطلب ہے بیچنے والا. جیسے آپ نے سنا ہوگا سبزی فروش، کتاب فروش. تو فروش ہوتا ہے بیچنے والا. تو ضمیر فروش کیا ہو گیا؟ ضمیر کو بیچنے والا. ذیل کی کہانی انسان کے اندر ابھرنے والی اسی ضمیر کی آواز پر مبنی ہے. جان پہچان. مصنف حامد حسن قادری 1887 میں بچھراواں ضلع مراد آباد یوپی میں پیدا ہوئے. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ بڑودہ میں فارسی کے استاد مقرر ہوئے. 1927 سے 1945 تک سینٹ جانز کالج آگرہ میں انہوں نے اردو اور فارسی کے لیکچرر کی حیثیت سے خدمات انجام دی. 1952 میں وہ ملازمت سے سبکدوش ہوئے. سبکدوش کا مطلب ہوتا ہے ریٹائرڈ. تحقیق، تنقید اور تاریخ نگاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے افسانے بھی لکھے. داستان تاریخ و تنقید ادبیات اردو اور سید و سیاد ان کی مشہور کتابیں ہیں. ذیل کا افسانہ ان کے افسانوں کے مجموعے سید و سیاد سے لیا گیا ہے. آج ہم آدھا سبق پڑھیں گے اور انشاءاللہ کل باقی کا آدھا سبق پڑھیں گے. تو میرے ساتھ ساتھ کتاب میں انگلی رکھیے اور پڑھنے کی شروعات کیجیے. مشہود کی تمام رات نہایت کرب و اضطراب میں گزری تھی. میں ساتھ ساتھ میں آپ کو الفاظ کے معنی بھی بتاتے چلوں گی، اس لیے دھیان رکھیے، یا پھر ساتھ میں کاپی اور پینسل یا پین لے کر بیٹھیے تاکہ آپ معنی بھی لکھتے چلیں. پھر سے شروع کرتی ہوں. مشہود کی تمام رات نہایت کرب و اضطراب میں گزری. کرب و اضطراب کا مطلب ہوتا ہے بے چینی. صبح کو ملازم نے اخبار لا کر دیا. مشہود نے کانپتے ہاتھوں سے اخبار کھولا اور خبروں کے کالم پر نظر دوڑائی. یکایک ایک ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکل گئی. اس سرخی پر اس کی نظر تھی. سرخی آپ نے اخبار کھول کر دیکھا ہوگا، اس میں بڑے بڑے الفاظ میں کچھ لائنیں لکھی ہوتی ہیں، اس کو بولتے ہیں ہیڈ لائن. تو سرخی کا مطلب ہوتا ہے ہیڈ لائن. آپ لوگوں نے ٹی وی پر نیوز میں بھی دیکھا ہوگا، وہ لوگ بولتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز. تو ہیڈ لائن کا مطلب ہوتا ہے سرخی، یعنی بڑے بڑے الفاظ میں لکھی ہوئی لائنیں. اس سرخی پر اس کی نظر تھی. ایک بچہ موٹر سے کچل گیا. وہ واقعے کی تفصیل پڑھنے سے ڈرتا تھا. اخبار کو موڑ توڑ کر پھینکنے ہی والا تھا کہ اسے کچھ خیال آ گیا. اس نے اخبار کو سیدھا کیا. خبر یوں تھی: کل 3 بجے سپہر کو عالم نگر کی سڑک پر ایک 4 برس کا بچہ موٹر سے ٹکرا گیا. موٹر ایسی تیزی سے نکل گئی کہ اس کا نمبر نوٹ نہ کیا جا سکا. بچہ مستری خداداد مرحوم کا تھا. مرحوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
جن کا انتقال ہو چکا ہو۔ تو مستری خداداد جو انتقال کر چکے تھے ان کا بچہ تھا۔ زخمی بچے کو اس کی ماں کے پاس مکان نمبر 15 واقع گنج پور پہنچا دیا گیا، لیکن 2 گھنٹے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ مشہود دیر تک سر پکڑ کر بیٹھا رہا، پھر خود بخود کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ سے، پھر اپنے آپ سے کہنے لگا، تو میں اس کا قاتل ہوں؟ مجھے اسی انجام کا اندیشہ تھا۔ اندیشہ، ڈر۔ کل سے کتنی مرتبہ ارادہ کیا کہ حادثے کی جگہ پر پہنچ کر تحقیقات کروں۔ تحقیقات کا مطلب ہوتا ہے جانچ پڑتال، پوچھ تاچھ، کہ میری کار سے جو بچہ ٹکرایا تھا اس کا حشر کیا ہوا، کون تھا، کس کا تھا، لیکن جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر اب معلوم ہو گیا، لیکن کیا کروں؟ کیا اس کے گھر جاؤں؟ اس کی ماں سے اپنے جرم کا اقبال کروں؟ اقبال کا ضد ہے ادبار۔ اس بدنصیب کی تباہ حالت، بدنصیب کی ضد کیا ہوتی ہے؟ ہاں بولیے، شاباش، خوش نصیب۔ بدنصیب کی تباہ حالت اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اس کی لعنت و ملامت۔ لعنت و ملامت کا مطلب ہوتا ہے برا بھلا کہنا۔ غصہ و نفرت کا ہدف بنوں، ہدف نشانہ، اور اپنے کیے کی سزا بھگتوں۔ یہی ہونا چاہیے، لیکن کیا مجھ میں اس کی ہمت ہے؟ یکایک مشہود نے زور سے گھنٹی بجائی۔ ملازم آیا۔ مشہود نے کہا، فوراً اسباب باندھو۔ اسباب سامان، اور اسباب جمع ہے سبب کی، سبب جمع اسباب۔ میں بمبئی جا رہا ہوں۔ اس نے طے کر لیا کہ اس شہر سے چلے جانا چاہیے۔ یہ بھید کسی کو معلوم نہیں، لیکن یہ کانٹا دل میں کھٹکتا رہے گا، کہیں دور چلا جاؤں۔ بمبئی کی دلچسپیوں میں یہ چبھن محسوس نہ ہوگی، ضمیر کی آواز دب جائے گی۔ یہ سوچ کر تجوری میں سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر واسکوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لی اور اٹھ کھڑا ہوا کہ چل کر دوستوں سے رخصت ہو آؤں۔ چوک سے گزرا تو اتفاق سے کوئی میلہ تھا۔ بچے کھلونے، مٹھائیاں لیے ہوئے آ جا رہے تھے۔ بچوں کو دیکھ کر مشہود کے دل پر ایک چوٹ لگی، اور وہی کل کا بچہ اسے یاد آ گیا۔ خدا جانے وہ بچہ کس شکل کا تھا، گورا تھا یا کالا، خوبصورت یا بدصورت؟ دیکھیے، گورا کالا ایک دوسرے کے ضد الفاظ ہیں، خوبصورت بدصورت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ مشہود یوں ہی چکر لگاتا جا رہا تھا کہ یکایک ایک جگہ ٹھہر گیا۔ ادھر ادھر نظر ڈال کر دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ تو گنج کا محلہ ہے۔ یاد ہے آپ کو گنج کا محلہ کون سا؟ یہ وہ محلہ ہے جہاں حادثے والا بچہ رہتا تھا۔ یہیں کہیں اس کا گھر ہوگا۔ کیا نمبر تھا؟ 75۔ سامنے کی گلی میں لوگ بہت آ جا رہے تھے۔ اس کے عزیز رشتہ دار آتے جاتے ہوں گے، میں بھی چلوں؟ یہ سوچ کر وہاں سے آگے بڑھ گیا اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا چلا۔ اب مشہود کے چہرے پر سکون، چال میں استقلال اور دل میں ہمت تھی۔ مکان نمبر 75 پر پہنچ کر اس نے زنجیر ہلائی۔ ایک بوڑھی عورت دروازے پر آئی۔